آیت یاد کرنے کے بعد اول تو یہ کہ موضوع کے مطابق آیت کا بر وقت یاد آ جانا اور پڑھ دینا، یہ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر حفاظ میں ایک یہ بات ہے کہ اگلی آیت تو بتا دیتے ہیں، لیکن ان میں باکمال وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو آیت سے پچھلی آیت بھی بتاتا ہو کہ اس آیت کے پیچھے کون سی آیت ہے، اس آیت سے پیچھے کون سی آیت ہے۔ تو مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں ان کے ہم درجہ اور ان کے اساتذہ سے بھی جیسے سنتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ جب بھی ان سے کوئی آیت پوچھی گئی قرآن مجید کی، اگر وہ لفظ یاد ہوا تو بھی لفظ یاد نہیں، فقط مفہوم بیان کیا کہ اس طرح کا مفہوم قرآن میں ہے، کس آیت میں، تو مفتی صاحب الحمدللہ فوراً وہ تلاوت کر دیا کرتے تھے، اور جس طرح آیت کے بعد والی آیت کا بتا دیتے تھے اسی طرح پہلے کی آیت کا بھی تذکرہ فرما دیتے تھے۔ میرے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں۔ اصل میں وہ بیانات کی تیاری ہے کبھی مطالعہ کے دوران عموماً کئی کتابیں ایسی ملتی ہیں جو ان میں، اور یہ تو دعوت اسلامی کی بہار ہے جو پورے حوالہ جات کے ساتھ الحمدللہ اب کتابیں آنے لگی ہیں، اور بھی آتی ہیں، لیکن دعوت اسلامی کو بھی اس میں اہم خصوصیت حاصل ہے۔ لیکن بعض مطبوعہ ایسے ملتی ہیں جن میں حوالہ جات نہیں ہوتے اور بعض اوقات آیت کے اعراب بھی نہیں ہوتے، تو اب وہ مطالعے کے دوران اب نہ وہ آیت کا حوالہ ہے نہ اس کے مکمل اعراب ہے، تو ایک ہلکا پھلکا ایک وہ بس پڑھنے میں کچھ ایسا آ جاتا ہے نا، تو اس کو مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ کو فون کرتا، المدد، فرماتے جی فاروق بھائی کتاب پڑھ رہا ہوں اور یہ آیت کچھ اس طرح کی ہے، حوالہ نہیں ہے۔ تو اب یقین مانیں ایسا لگتا جیسے کہ کسی کمپیوٹر کے اندر سرچ کا آپشن گیا، کلک کیا، کچھ ٹائپ کیا، بٹن دبایا اور وہ آیت سامنے آ گئی ہو۔ جیسے ان کو یہ بیان کرتا کچھ لمحے ہی گزرتے، غالباً لمحے ہی گزرتے، اور عموماً حفاظ سے میں نے دیکھا ہے کہ فلاں رکوع کے آخری میں دیکھ لیجئے، فلاں رکوع کے بیچ میں دیکھ لیجئے، اس پارے کے یہاں دیکھ لیجئے، مگر یہ پرٹیکولر آیت کا نمبر بیان کرتے تھے اور اس پارے کی یہ آیت پہ یہاں دیکھ لیجئے گا، اور بعض اوقات ترجمہ ہوتا تھا، آیت نہیں ہوتی تھی تو ان کو ترجمہ بیان کرتے تھے کہ فاروق، کیونکہ ہمیں ہمارے دعوت اسلامی کے ماحول میں ہمارے باپا نے بھی یہ سکھایا ہے کہ کنز الایمان اور خزائن العرفان سے مربوط رہیں۔ اب وہ اعلیٰ حضرت نے اس کے متعلق کیا ترجمہ لکھا ہے، اور پھر صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے متعلق کیا تفسیر لکھی ہے، یا تفسیر نور العرفان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے کیا اس کا خلاصہ لکھا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو پوچھنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات ترجمہ بیان کر دیتے تھے کہ یہ ترجمہ ہے فاروق بھائی، یہ آیت کون سی ہے تو کچھ دیکھنا، تو وہ ترجمہ سن کر آیت بیان کر دیتے تھے۔ یہ تو ان سے پہلے کسی کو دیکھا نہیں، کہ اتنا واسطہ اپنا بھی نہیں پڑا، ہوں گے ایک سے ایک روئے زمین پر ممکن ہے، لیکن جو ہم وہی بیان کریں گے جس پر ہمارا واسطہ ہے یا ہم جن سے ملے ہیں، جن سے رابطہ ہوا، کیونکہ ان سے پہلے ایسا دیکھا نہیں، اور ان کے بعد اس مقام پر ان کے بعد کوئی اس طرح کا کوئی خاص واسطہ پڑا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ جاتے جاتے ایسا خلا چھوڑ گئے مفتی فاروق رحمۃ اللہ، ایسا گیپ چھوڑ گئے کہ اتنا عرصہ گزر گیا یہ پورا نہیں ہوا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مکتب افتاح ہے، جہاں پر ہماری مجلس افتاح کے الحمدللہ اسلامی موجود ہوتے ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، ہاں جی، باب المدینہ کراچی میں نا، تو وہاں پر بارہا جانا ہوتا تھا، تو وہاں پر مکتب میں کام ہوتا ہے، تخصص وغیرہ کا سلسلہ بھی مفتی صاحب کی حیات میں بھی چلتا تھا، تو بارہا یہ ذاتی تجربہ ہے کہ جیسے وقفہ ہوا کام کے دوران، سب اسلامی کھانے پر بیٹھے، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے تھے، تو کھانے سے فارغ ہونے کے بعد جیسے عام طور پر ایک روٹین ہوتی ہے کہ جیسے کھانے سے فارغ ہوئے تو اب کچھ دیر دسترخوان پر بیٹھے رہیں گے، کوئی نہ کوئی ٹاپک چھٹ جائے گا، گفتگو کریں گے۔ اب کھانا کھانے میں جتنی دیر لگی اتنی دیر شاید اس کو ختم کرنے میں بھی لگ جاتی ہے، لیکن مفتی صاحب کی عادت دیکھی تھی کہ فوراً اٹھتے، کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے دعا وغیرہ پڑھ کے، تو بعد کا وضو کیا، قرآن مجید لے کر اور وہاں بیٹھ کر جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر وغیرہ اس کی جو مطالعہ فرمایا کرتے تھے۔ یعنی ان کا ایسا لگتا تھا کہ کوئی بھی وقت جو ہے وہ یا تو کسی کام میں
یا پھر قرآن مجید کی تلاوت ہے. قرآن سے بڑا پیارا لگا. الحمدللہ. یہ تو ہم جب ہند گئے تھے ہمارا مدنی قافلہ، آپ بھی تو میں عرض کروں، جب ہند ہمارا مدنی قافلہ پہنچا تھا تو جب ہم رات عشاء کے بعد ہمارے جو مشورے یا دیگر جو بھی معاملات ہوتے جب ہم آرام کرتے، اب رات کے کسی حصے میں بالفرض کے اٹھیں یا کسی وقت بھی مشورے میں کسی وقت بھی، یہ ایک جو تواتر کے ساتھ جو میں نے دیکھا میں وہ بیان کر رہا ہوں. اب انہیں ڈھونڈنا ہے، اور مفتی فاروق کو ڈھونڈنے کی کہ وہاں نہیں ہے جہاں ہم سوئے ہوئے ہیں، 2 جگہ ہیں بلکہ ایک جگہ ہے، کیونکہ ہمارے قافلے کا قیام مسجد میں ہوتا ہے. ایک جگہ، وہ جگہ کون سے بتاؤں؟ اس مسجد میں، کیونکہ وہ منزلہ تھی، 2-3 منزلیں تھی، اس مسجد کے پہلی منزل پر جہاں محراب وغیرہ ہوتی ہے، اس مسجد کی پہلی منزل کی پہلی صف کے کسی کونے میں بیٹھ کر مفتی فاروق قرآن پڑھ رہے ہوں گے. یہ ان کا کثرت کے ساتھ میرا مشاہدہ، وہ کئی اسلام بھائیوں کا ہمارا مشاہدہ تھا. یہ ایک دیکھا، اور تہجد کی نماز پابندی سے پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ بھی تھے، اٹھتے تھے اٹھاتے تھے. آپ کہیں گے چلو دوسرے بھی پڑھتے ہوں گے تو، لیکن ان کا تھا کہ یہ اٹھتے تھے اور اٹھاتے تھے. یہ ایسے اسلامی بھائی تھے، اور بالکل وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے. جیسا آپ نے بھی افتاح کا بیان کیا تو یہ آپ کو بتاتا چلو، مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب تک افتاح کیا، کیونکہ 15 شعبان 1421 سن ہجری، 13 نومبر 2001 سن عیسوی میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی نے پہلا فتویٰ دیا جب کنز الایمان دارالافتاء کا افتتاح ہوا، بابری چوک، باب المدینہ، اور فتویٰ دیا. اور جب تک ان کی حیات باقی رہی، کم و بیش انہوں نے اپنی حیات میں 4000 فتوے دیے ہیں. 4000 فتووں کے یہ تھے. پھر علمی مقام ان کا ایسا تھا کہ تفسیر جلالین، یہ جو درس نظامی کرتے ہیں طلباء، ان کے لیے بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر جلالین، یہ رابعہ خامسہ وغیرہ کے درجے میں پڑھائی جاتی ہے. اور اس تفسیر جلالین پر 1200 صفحات کا عربی زبان میں حاشیہ مفتی فاروق کا لکھا ہوا ہے. انہوں نے حاشیہ لکھا ہے. اور امیر علیہ سنت کی بڑی تمنا تھی، اور بھی کئی تمناؤں کو پورا کیا. پھر انہوں نے ایک وہ تفسیر کی طرف ان کا مطلب کہا گیا کہ آپ تفسیر لکھیں، کیونکہ جیسے ابھی آپ نے ان کی قرآن پڑھنا، قرآن سے رغبت، قرآن سے شغف، قرآن کا مطالعہ، تفاسیر آیات کا مطالعہ، اس میں ان کو بہت ذوق بہت تھا. ان کو تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے، اور تفسیر کا نام تھا سیرات الجنان. سیرات الجنان جو ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے نیچے تفسیر لکھنی تھی سیرات الجنان کے نام پر. لیکن ان کی حیات کا ایک وقت تھا کہ اس وقت ان کو دنیا سے جانا تھا. 6 پارے تک یہ لکھ سکے، اس کے بعد یہ مکمل نہ کر سکے. اس کے بعد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، 7 فروری یہ وہ مبارک دن ہے 2002 جس وقت انہیں اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت نصیب ہوئی. اور یہ امیر سنت کے ساتھ یہ انہوں نے حج کی سعادت پائی. اس میں بڑا پیارا واقعہ ہے، کیونکہ یہ ایک مرید کامل تھے، ایک عاشق مرشد تھے. ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک مشہور محاورہ ہے، کتابوں میں، تصوف کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، بندہ پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچتا ہے. تو عموماً امیر سنت کے ساتھ جو اسلامی بھائی سفر مدینہ کی سعادت پاتے ہیں تو آپ خود مطلب کہ ان کے مطلب کہ سر کو اٹھا کر گنبد خضرا کی زیارت کرواتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ امیر سنت کی آنکھ سے دیکھیں گے گنبد خضرا، لیکن یہ جو جملہ ہے نا کہ امیر سنت کی آنکھ سے سبز گنبد کو دیکھیں گے، اس جملے کی عملی تصویر بنے مفتی فاروق. وہ کیسے؟ اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی باری آئی تو ظاہر امیر سنت جب سر اٹھائے تو آپ بھی دیکھتے تھے، اور آپ جس کو دکھا دیتے وہ بھی دیکھتا تھا. جس وقت امیر سنت نے سبز گنبد کو دیکھا اور اپنے عاشق سعدی کو دکھانے لگے تو انہوں نے نظر امیر سنت کی آنکھوں میں ڈالی، اور امیر سنت کی آنکھوں میں جو سبز گنبد نظر آیا اس سے انہوں نے سبز گنبد کی زیارت کی سب سے پہلے.
کہ اتنا ان کا ایک تھے ہی منفرد، عشق و محبت کا انداز، پھر مدینے کا ادب،